Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Abbas. I welcome to all of you in 19 lecture of class 8. Dear students, عید کے بعد دوبارہ آن لائن کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے. آج عید سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے مائکروسافٹ ایکسل 2007، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول جس کا سیکھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت ہی پریکٹیکل چیز ہے جس کو آپ اپنے ذاتی ڈفرینٹ پرپزز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ وین یو اپلائی فار سم جاب دے may ask you about this tool, that do you have deep knowledge of this tool or not, can you do work in this tool, because this is the very basic tool and so many things we can perform in this tool. تو آپ کو اس کی افادیت کا پتہ ہونا چاہیے، اس لیے یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو زیادہ توجہ اور محنت سے سیکھیں اور پڑھیں اور پریکٹیکل اس کے اوپر لازمی پرفارم کریں. پریکٹیکل کے بغیر یہ چیپٹر آپ کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. آپ شاید رٹا لگا کے ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر لے لیں، آپ نے ذہن کے اندر ذہن نشین کر لیں، لیکن اگر آپ پریکٹیکل پرفارم نہیں کریں گے تو اس چیپٹر کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نمبر لینے کے. آج ہم اس کے جو کچھ آپشنز ہیں اس کے اندر وہ ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹا مینیپولیشن مائکروسافٹ ایکسل 2007 کے اندر کیا ہوتی ہے، اس کے اندر کون سے کام آتے ہیں ڈیٹا مینیپولیشن کے اندر، یہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے اندر ہم کس طریقے سے فارمولہ اپلائی کر سکتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل کے اندر. ڈی اسٹوڈنٹس میں فین آف کر دوں ایک دفعہ، یہ ہوا میں کر رہا ہے پرابلم کریٹ. تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے لکھا ہے ڈیٹا مینیپولیشن. ٹھیک ہے، ڈیٹا مینیپولیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے ایکسل کے اندر ڈیٹا کے ساتھ کون کون سے آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں، یعنی آپ کا جو ڈیٹا ہے ایکسل کے اندر اس کے اوپر آپ کس طریقے سے آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہاں پر میں نے بریکٹ میں لکھا ہے، ہم ان کو 1 بائی 1 بھی ڈسکس کریں گے کہ انٹرنگ، ایڈیٹنگ اینڈ فارمیٹنگ، یعنی کمپیوٹر کی جو MS ایکسل 2007 ہے اس کے اندر ہم ڈیٹا کو انٹر کس طریقے سے کریں گے، اس کے اندر ہم ڈیٹا کو ایڈٹ کس طریقے سے کریں گے، اور اس کے اوپر ہم فارمیٹنگ جو اپلائی کریں گے وہ کس طریقے سے کریں گے. یہ تینوں چیزیں ہم آج اس میں ڈسکس کریں گے. پھر ایٹ دی اینڈ ہم دیکھیں گے کہ ایک فارمولہ کو کمپیوٹر ایکسل کے اندر کس طرح انٹر کیا جاتا ہے. سب سے پہلے آتے ہیں ہم انٹرنگ ڈیٹا کے اوپر. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مائکروسافٹ ونڈو کے اندر آپ کے پاس یہ فار ایگزامپل ونڈو ہے، اس کے اندر آپ نے یہاں پر اس کی ڈفرینٹ قسم کے آپشنز ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی ونڈو ہے، اس کے اوپر اس طریقے سے ہاریزنٹل اور پھر ان کے اوپر ورٹیکل سیلز بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر ان میں سے ہر ایک جو یہ ریکٹینگل یا اسکوئر ٹائپ کا ڈبہ آپ کو نظر آتا ہے، دس از کالڈ سیل اینڈ وی ہیو ڈسکسڈ اٹ ان دا پریویس لیکچر اف یو ریمبر. ٹھیک ہے، تو انٹرنگ اے ڈیٹا اس کا کیا مطلب ہے. ہم سب سے پہلے ماؤس کو جس سیل کے اندر اپنا ڈیٹا ٹائپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر جا کر کلک کریں گے ماؤس کے کرسر کی مدد سے. جس کے اوپر ہم کلک کریں گے وہ والا سیل سلیکٹ ہو جائے گا اور اس کو ہم کہیں گے ایکٹیو سیل. یہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ایکٹیو سیل کون ہوتا ہے، جو سلیکٹڈ سیل ہوتا ہے یا جس کے اندر ہم کوئی ڈیٹا انٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکٹیو سیل کہلاتا ہے. تو جس کے اندر ہم ڈیٹا انٹر کرنا چاہتے ہیں وی ول کلک آن دیٹ سیل and that will become active cell and then we can enter and type any data in that cell. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل یہاں پر ایک سیل ہے تو اس کے اوپر اس طریقے سے وہ سلیکٹ ہو جائے گا، اور پھر اس کے اوپر ہم نے کسی بھی طرح کا ڈیٹا اس کے اندر انٹر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انٹرنگ ڈیٹا انٹو دا ایکسل شیٹ. صحیح ہے، یہ چیز انٹرنگ ڈیٹا کہلاتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈیٹنگ ڈیٹا. ایڈیٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایڈیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے اپڈیٹ ڈیٹا، یعنی آپ کے پاس ایک ایکسل شیٹ ہے، اس کے اندر یو ہیو ٹائپڈ ڈیٹا ان این ایکسل شیٹ، یو ہیو انٹرڈ ڈیٹا ان دا ایکسل شیٹ. ناؤ دا ڈیٹا از present in the Excel sheet.
now you want to change or update that data, then what will you do? This is called actually editing data. یعنی پہلے سے موجود ڈیٹا کے اوپر آپ نے کوئی چینجنگ کرنی ہے, اس کو چینج کر کے ری ٹائپ کرنا ہے, تو دیٹ از کالڈ ایڈیٹنگ ڈیٹا. واٹ ول یو ڈو؟ فار ایگزامپل یہی سیل جس کو میں نے پہلے سلیکٹ کر کے اس کے اندر کچھ ڈیٹا انٹر کیا تھا, اب اس کے اندر جو چیز میں نے پہلے انٹر کی تھی اس کو میں تبدیل کر کے کوئی اور چیز اس کے اندر انٹر کرنا چاہتا ہوں. واٹ ول آئی ڈو؟ آئی ول اگین کلک آن دس cell. Now this cell will become active cell and I will type again in this cell. ٹھیک ہے, اس کے اندر میں دوبارہ اس کے اندر ٹائپ کروں گا. دوبارہ ٹائپ کرنے سے یہ جو کہلائے گا اسے کہیں گے ایڈیٹنگ اے سیل, یعنی میں اس سیل کو کیا کر رہا ہوں, ایڈٹ کر رہا ہوں, یا کیا کہیں گے, اپڈیٹ کر رہا ہوں. پہلے سے موجود کسی ڈیٹا کے چینج کر کے اس کے اندر ریپلیس کر دینا, اس کی جگہ پر کوئی نیا ڈیٹا لے کے آ جانا, دیٹ از کالڈ ایڈیٹنگ اے سیل. صحیح ہے, بہت ہی آسان چیز ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انٹرنگ کے بعد کسی ڈیٹا کو, جو ڈیٹا ہم نے آلریڈی انٹر کر چکے ہیں, اس کو ہم نے اگر چینج کر کے کوئی اور ڈیٹا اس کی جگہ پہ لے آئے ہیں تو دس از کالڈ ایڈیٹنگ ڈیٹا. صحیح ہے. یہ بعض اوقات مسٹیکنلی ہم کو غلط ڈیٹا ڈال دیتے ہیں, یا پھر ہم کس چیز کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم نے کوئی ویلیوز یا کوئی نومیریکل ویلیوز ہو گئی, یا آپ نے کہیں ڈیٹ ڈالی ہو یا ڈے ڈالا ہوا ہے, اب ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی کرنٹ ٹائم, ڈے اور لوکیشن کے حساب سے, تو ہم کیا کریں گے, اس کے اوپر کلک کر کے اس کو تبدیل کر دیں گے. یا ہمارے پاس کچھ نئے فیکٹس فگر آ گئے ہیں تو ہم کیا کریں گے, پرانی چیز کو اندر ہم کوئی نئی چیز ایڈ کر دیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کے لیے ایڈٹ کا آپشن استعمال کرتے ہیں. ایڈٹ کا آپشن استعمال کرتے ہوئے ہم اس ڈیٹا کو ایڈٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آٹو فلنگ, بہت ہی امپورٹنٹ آپشن. آٹو فلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آٹو اور مینول کا کے ورڈز آپ نے بہت سنے ہوں گے, گاڑیوں کے اندر اکثر استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے مینول, ایک ہوتی ہے آٹو. مینول کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز انسان خود اپنے ہاتھوں سے پرفارم کرتا ہے, جو کام پرفارم کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مینول. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں ایک چیز ہوتی ہے آٹو. آٹو کا مطلب ہوتا ہے آٹومیٹیکلی, یعنی جو چیز خود بخود سے پرفارم ہوتی ہے, دیٹ از نون ایز آٹو. ٹھیک ہے. اس کے لیے ویسے بھی آپ جرنل آپ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, وہی ایگزیکٹلی میننگ یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں کہ آٹو کا کیا مطلب ہوتا ہے, یا آٹو فلنگ, آٹو فلنگ آف ڈیٹا. ٹھیک ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک سینیریو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے اس کو سننا ہے, تب آپ کو جا کو یہ سمجھ آئے گی کہ آٹو فلنگ کیا ہوتی ہے. میرے پاس یہاں پر آپ کی اسکرین پر 10 ایک سیل نظر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ ازیوم کریں کہ 10 کے نیچے بھی اگر ڈریگ کر کے نیچے لے کر جائیں تو یہاں پر 100 ایک سیل موجود ہے. صحیح ہے. 100 سیل موجود ہے, تو میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر رول نمبر لکھنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس کے, یا میں ڈیٹ ڈالنا چاہتا ہوں, یا پھر میں اس کے اوپر نمبرنگ کرنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا, 100 سیل کے اندر 1 بائی 1 ڈیٹا انٹر کرنا پڑے گا. مثلا میں ڈیٹ ڈالنا چاہتا ہوں, آج کی ڈیٹ یہاں پہلی سیل میں ڈال دوں, کل کی ڈیٹ دوسرے سیل میں, پرسوں کی ڈیٹ تیسرے سیل میں. تو اس طریقے سے میں ہر سیل کے اندر 100 سیل ہیں, 100 دنوں کا ریکارڈ میں نے مینٹین کرنا ہے, تو 100 سیلوں کے لیے مجھے الگ الگ ڈیٹ ڈالنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اٹ از اے ٹائم ویسٹنگ. ٹھیک ہے. اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ٹو انٹر ڈیٹ آف ڈفرنٹ 100 ڈیز, یعنی مختلف 100 دنوں کی جب میں ڈیٹ اس کے اندر انٹر کروں گا تو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. ٹھیک ہے. آج کل کے دور میں تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, تو اسی لیے what can we do, this Microsoft Excel provide us the facility of autofill data. How can we autofill? We will just write the date of today in the first cell. پہلے سیل کے اندر ہم صرف کرنٹ ڈیٹ ڈالیں گے, آج کی ڈیٹ ڈالیں گے, اس کے اوپر ڈالیں گے اس کا جو ایکٹیو سیل سلیکٹ ہوا پڑا ہے, اپنے ماؤس کو اس کے رائٹ ڈاؤن کارنر کے اوپر لے کر جائیں گے. فار ایگزامپل ادھر ہی میں نے ڈیٹ لکھی ہے, یہاں پر اپنا ماؤس یہاں پر لے کر آئیں گے اور یہاں پر رکھ کے اس کو ڈریگ کریں گے. ڈریگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کرسر لے کر آئے, دین یو ول پریس دا لیفٹ بٹن اینڈ یو ول ناٹ ریلیز. ٹھیک ہے. اس کو ریلیز نہیں کرنا, اس کے اوپر پریس کرتے ہوئے اس کو ڈریگ کر کے لے کے جانا ہے. اب آپ فار ایگزامپل اس سیل سے
100 سیل تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، آپ اس کو ڈریگ کرتے ہوئے اسی جو یہ کالم ہے، کالم کو اوپر ڈریگ کرتے ہوئے نیچے جائیں گے 100 سیلوں تک، 100 سیلز تک، ٹھیک ہے۔ تو 100 سیل جو 100 سیل ہوگا اس کے اوپر جا کر آپ اپنے ماؤس کو ریلیز کر دیں گے۔ جیسے ہی آپ ریلیز کریں گے تو ایک کے کیا اس کو کہتے ہیں ڈفرنس کے ساتھ، یعنی ایک اس کے اندر ایڈ ہو کے یہاں سے 100 سیل تک ڈیٹ آٹومیٹیکلی اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی، اور انکریمنٹ بھی ایک کا اس کے اندر آٹومیٹیکلی ہو جائے گا۔ آپ نے اگر یہاں پر پہلے آج کے دن کی ڈیٹ ڈالی ہے اور فارمیٹ میں پراپر ڈالی ہے تو اسی فارمیٹ کے اندر وہ ڈیٹ ڈلے گی، لیکن اس کے اندر ایک ایک کا انکریمنٹ ہو جائے گا، صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے آپ آٹومیٹیکلی یو کین فل ڈیٹا ان دا ایکسل شیٹ، لیکن یہ تب ہوگا کہ جب آپ نے ایک پراپر آرڈرلی چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ یعنی ہم بعض اوقات جس طرح ڈیٹ کی میں نے بات کی، اسی طرح اگر ہم نے رول نمبر لکھنے ہیں تو پہلے بچے کا رول نمبر ہے 0001، ڈیفینیٹلی سیکنڈ بچے کا ہوگا 0002، 0003۔ تو اب میں کیا کروں گا، صرف پہلے بچے کا نام لکھوں گا، دین آئی ول ڈریگ دا لسٹ، اس کو کالم اس کو ڈریگ کروں گا، اور ڈریگ کر کے جہاں تک میں نے 50 بچوں کے رول نمبر لکھنے ہیں تو 50 پہ جا کے میں اس ماؤس کو ریلیز کر دوں گا، تو کیا ہوگا کہ وہاں پر 50 بندوں کے جو ڈیٹا ہے، جو رول نمبر ہے، وہ انٹر خود بخود ہو جائیں گے۔ انہی کی آگے میں ایک کالم بناتا ہوں، فار ایگزامپل یہاں پر میں نے ان کے رول نمبر انٹر کیے، دوسرے میں اب ان کی کلاس انٹر کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایک کلاس ہے، اس کے اندر سب بچوں کی 6 کلاس ہے، تو کیا کروں گا، یہاں پر میں لکھ دوں گا کلاس 6، پہلے پہ لکھ دوں گا۔ اب ساتھ میں اس کے اوپر یہاں سے اس کو کلک کر کے نیچے لے کر آؤں گا یہاں تک 50ویں کالم تک، اور وہاں پر جا کے میں ریلیز کر دوں گا، تو سب کے اندر کیا آ جائے گا 6 کلاس یا 8 کلاس، جو بھی کلاس میں ٹاپ پر مینشن کروں گا وہ تمام 50 کے 50 کالم کے اندر، یا جتنے میں بھی 100 200 300 جتنے میں بھی میں انٹر کرنا چاہوں گا وہ آٹومیٹیکلی فل ہو جائے گی، صحیح ہے۔ اس طریقے سے ہم آٹومیٹیکلی کمپیوٹر کے اندر اس ایکسل شیٹ کے اندر ڈیٹا کو انٹر کر سکتے ہیں۔ دس از کالڈ آٹو فل آف ڈیٹا، یعنی ڈیٹا کو کس طریقے سے آٹومیٹیکلی فل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا مینیج کرنا ہو، فار ایگزامپل آپ نے 2 یا 3 کے ساتھ گیپ دے کے اپنے ڈیٹا کو انٹر کرنا ہو، ٹھیک ہے، آج کا یعنی رول نمبر ہے تو رول نمبر کے بعد صرف آپ ایون ڈالنا چاہتے ہیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے صرف آڈ ہو، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی اور آرڈر سے، تو اس طریقے سے بھی ڈیٹا اس کے اندر اپلائی ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ دس از کالڈ آٹو فلنگ آف ڈیٹا۔ اس کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز نیچے آ جاتی ہے، جو آج ہم لاسٹ اس لیکچر کے اینڈ میں ابھی ڈسکس کرنے لگے ہیں، یہ کریں گے، اس کے بعد ہم مزید نہیں پڑھیں گے، دیٹ از انٹرنگ فارمولا۔ آپ کمپیوٹر کے اندر کوئی کیلکولیشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈیٹا کے اوپر، یو وانٹ ٹو پرفارم اینی کائنڈ آف کیلکولیشن آن یور ڈیٹا، then what will you do, you have to write the formula related to your operation، جو بھی آپ آپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں اس سے جو ریلیٹڈ ہے فارمولا، وہ بھی آپ سیل کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے مارکس لیے ہیں 30 40، یہاں پر آپ سبجیکٹ کے نام لکھ دیں، ٹھیک ہے، 50 60 80، یہاں پر آپ ان کا ٹوٹل لینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان بچوں نے جتنے نمبر یہاں پر لیے ہیں آپ اس کے اندر ٹوٹل لکھ دیں، آپ ٹوٹل مارکس اس کے اندر لکھنا چاہتے ہیں۔ واٹ ول یو ڈو، آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، یہاں پر اس سیل کو کلک کر کے ایکٹیو سیل بنائیں گے، اس کے اوپر جب کلک کریں گے تو اٹ ول بیکم این ایکٹیو سیل۔ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے اس کے اندر ایکول کا سائن ڈالیں گے، یہاں پر ایکول کا سائن ڈالنے کے بعد اب آپ فارمولا لکھیں گے۔ فارمولا آپ خود بھی ٹائپ کر سکتے ہیں یا پھر ماؤس کی مدد سے آپ جن سیلز کے اوپر آپ جن سیلز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 طریقوں سے، یعنی یہاں پر اس کا جو بھی نیم ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھیں، آگے پلس کا سائن ڈالیں، پھر اس کے اوپر جو اس کا نام ہوگا وہ لکھیں، پھر پلس کا سائن ڈالیں، اس طرح آپ ان سب کے نام لکھ کر اور ہر 2 کے درمیان میں پلس کا سائن ڈال دے جائیں تو وہاں پر آپ کو ان سب کا جو سم ہے وہ مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ اس کے اندر فارمولا ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا آپ کو اس کی ایڈیشن کے حوالے سے، آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہو، ایڈیشن کرنی ہو یا ملٹیپل فارمولا اپلائی کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ اسی طریقے سے جس بھی سیل کے اندر آپ نے جا کے فارمولا لکھنا ہے
وہاں پر آپ جا کے سب سے پہلے ایکول کا سائن ڈالیں گے، پھر اس کے بعد جو فارمولہ ہوگا وہ آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ ٹیب پریس کرنے سے وہ جو ایکٹیو سیل ہے وہ نیکسٹ سیل میں شفٹ ہو جاتا ہے، تو آپ وہ اس فارمولہ کو اس سیل کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، یا آپ ماؤس کی مدد سے کسی بھی اور جگہ پر کلک کر دیں تو وہ والا سیل اس سیل کے اندر جو فارمولہ ہے وہ ایڈ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ اس کے اندر فارمولہ کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چیزیں ہیں فارمولے کو انٹر کرنے کی، تو یہ چیزیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ ان کو اچھے طریقے سے کمپیوٹر کے اندر پریکٹیکل پرفارم کیجیے گا، تاکہ آپ کو چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے، اور آنے والے لیکچروں میں یہ ساری چیزیں استعمال ہوں گی۔ تو آنے والے لیکچر بھی آپ کو تبھی سمجھ آئیں گے جب آپ ان کو یاد کریں گے، دیکھیں گے اور ان کے اوپر پریکٹیکل پرفارم کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔